شاہ صاحب ایک اصطلاح، ایک ورڈ دل استعمال ہوتا ہے. اب باڈی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک پارٹ ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل کر رہا ہے، یہ کوئی دل کی بیماری ہے. دل کو کیا ہو گیا؟ دل پہ شاعری بڑی ہے. یہ دل کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر خاصی ویسٹ میں تو بحث چلتی رہی کہ سائنٹیفکلی وہ بولتے ہیں کہ دل نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کا کام ہے کہ وہ بلڈ کو پمپ کر دے. جو کچھ کرتا ہے انسان کا دماغ کرتا ہے، جسم کو بھی وہی کنٹرول کرتا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق دل کو بھی آپ کا ذہن ہے جو کنٹرول کرتا ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ سائنٹسٹ حضرات اور وہ فلاسفر حضرات جو دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، دل کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور اس کا کام ہے کہ پمپ کرے بلڈ کو. لیکن ان میں سے بھی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرا دماغ چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں. وہ بھی کہے گا تو یہی کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چائے پیوں. اپنی وائف کے ساتھ اگر وہ لگاؤ کا اظہار کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں دماغ کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. وہ دل ہی کہے گا. اصل میں روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو دل ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک بہت چھوٹا سا وائڈ ہے. اس وائڈ میں انسان کی روح رہتی ہے، اور یہ جسم تو ایک روح کا مکان ہے جس میں روح نے قیام کیا ہوا ہے. جب اس کے قیام کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جو رینٹ ڈیڈ اس نے سائن کی ہے روح نے اس جسم کے ساتھ، وہ رینٹ ڈیڈ ختم ہوتی ہے، تو روح اس مکان کو خالی کر کے چل دیتی ہے، اور یہ مکان بیکار ہو جاتا ہے. چونکہ یہ روح ہے جو انسان کو چلتا رکھ رہی ہے، کام کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس کی جو پرائم فورس ہے وہ اصل میں روح ہی ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم بالکل بیکار ہے. تو وہ وہاں دل کے اس خانے میں ہے. تو ہم معلوم نہیں کب سے وہ رائج ہوا یہ دل کا قصہ، تو ہم لاشعوری طور پہ اب سبھی اس روح کے وہاں قیام کی وجہ سے دل ہی کو ریفر کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. اب جب ہم معنی ایک ہیں دل کے، قلب کے، لیکن جب ہم دل کہتے ہیں تو ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں گوشت کے اس لوتھڑے کو جو بلڈ ہمارے جسم میں پمپ کر رہا ہے. لیکن جب ہم قلب کہتے ہیں تو ریفر تو اسی دل کو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے مراد ہماری اصل میں روح ہو جاتی ہے. تو لطائف ہیں روح کی، روحانیت میں لطائف گنے جاتے ہیں. تو ایک لطائف میں سے ایک لطائف یہ ہے کہ نفس ہے، ایک قلب ہے. اب قلب ریپریزنٹ کر رہا ہے اچھائی کو. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ قلب تبدیل ہو گیا. وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کو ہم نے بہت استعمال کیا، وہ نگاہ مرد مومن سے جو
وہ شعر جو ہے. اب میرے جیسے لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی فقیر کے پاس اگر چلا گیا تو انہوں نے مجھ پہ نگاہ ڈالی تو میں اسی وقت کھڑے کھڑے رائٹ دیئر اینڈ دین میں ولی ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. پلٹتا ہے اور وہ فقیر کی نظر سے پلٹ جائے گا. لیکن ہوتا وہ کیا ہے کہ مجھے کسی فقیر کی درویش کی باتوں نے متاثر کر دیا. میری جو موجودہ روش ہے، جو لائف سٹائل ہے میرا، جو جینے کا طریقہ ہے میرا، وہ اس مرد درویش کی باتوں سے میری سوچ بدل گئی. ٹھیک ہم کہتے ہیں جی قلب پلٹ گیا اس کا. ٹھیک سے اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اب جب اس کی کیفیت یہ بدل گئی کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگا حت الوسع، جی تو ظاہر نیکی کی طرف چلا گیا. اور نیکی انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے. تو یوں ہم کہتے ہیں کہ اس مرد درویش کی نگاہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ قلب ہمارا بدل گیا بالکل. وہ ہم اس کو روح کو قلب جاری ہونے کی بات بھی کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے قلب جاری ہونا؟ ذکر دو طرح کا ہے، خفی اور جہری. جو خفی ذکر ہے وہ ہم دل میں کرتے ہیں. جیسے فرض کر لیجئے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ 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 اللہ. اب وہ اگر میں دل میں کر رہا ہوں، جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ خفی ہے. اور اگر میں آواز کے ساتھ کروں اللہ 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 اللہ، یہ جہری ذکر ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایک پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ جو ضرب لگاتے ہیں نفی اور مثبت کی، اللہ اللہ. اب یہ جہری ہے. کچھ اس کو دل کے ذریعے سے کرتے ہیں تو منہ ان کا بند ہوتا ہے، ایک آواز آنے لگتی ہے. ٹھیک سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قلب جاری ہو گیا. اس کے پیچھے ہم بہت لوگ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرا قلب جاری ہو جائے، کہ دل پڑھے. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور دل کو اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان بھی ہے کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے. بہت خوبصورت. صحیح جی. تو جب آپ کا قلب جاری ہوتا ہے تو آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا قلب پڑھ رہا ہے. وہ ساری محفل سب لوگ سن رہے ہیں اس کو. تو رفتہ رفتہ وہ نمائش کی صورت اختیار کر جائے گا. اس میں اندیشہ بڑھا ہے. اس کے لیے آدمی کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب قلب جاری ہوگا لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ آپ کو جھک جھک کے سلام کریں گے. تو وہی ایک وقت ہوگا کہ پھر شیطان اپنا کام کر گزرتا. ٹھیک سے وہ تھوڑا سا مشکل راہ ہے. اس کے لیے انسان کا بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے. صحیح. پرخطر راستہ ہے، اس میں دلیر لوگ ہی جا پائیں گے. تو وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ شاہ صاحب بھٹکنے لاشعوری طور پہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اپنی پارسائی کو،
اپنی درویشی کو، اپنے اچھا ہونے کو شیلف کرنے لگ پڑتے ہیں، اس کو ایک کینوس پہ لے آتے ہیں. یعنی یہ ان کی نان وربل لینگویج، کسی واقعے سے تذکرہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ رجسٹرڈ ہو کہ ہم بڑے صاحب حال یا مجذوب ہیں. فقیری میں، درویشی میں یہ عمل کیسا عمل ہے؟ اور اگر کسی میں یہ پایا جاتا ہے، ہمیں سن رہا ہے، وہ یہ کیا کرے؟ اگر اس کے کوئی ارد گرد ہے جو سنتے ہیں اور اس سے بڑے تنگ آتے ہیں، وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو آ جائیں گے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ نادانستہ طور پر ایک آدمی ہے، اس کو نہیں احساس ہو رہا کہ یہ جو میں قصہ بیان کرنے لگا ہوں یا اس انداز میں جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس سے امپریشن لوگوں میں یہ آئے گا کہ میں نیک ہوں. یہ اسے احساس نہیں ہے، نادانستہ ہے. تو وہاں تو مجبوری ہے. تو ایسی چیزوں پر تو جو غلطی آپ سے انوسینٹ مسٹیک ہو جائے، اس پر تو ایسی گرفت نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز ہے پلانڈ، ٹھیک ہے جی، کہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو اس طرح سے پیش کروں، کوئی واقعہ اس طرح سے پیش کروں کہ اس میں میری بڑائی اور آ جائے کہ اب یہ دکھاوے میں آ جائے گا، ریاکاری میں چلی جائے گی بات. اور فقیر لوگ اس چیز سے بہت دور بھاگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راہ پر چلنے والے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ سندر بن میں وہ رات کے وقت اکیلا بغیر کسی ہتھیار کے جائے تو وہاں تمام درندے اور حشرات الارض وہ ولنریبل ہو جائے گا ان کے اٹیک کی طرف. تو اس کے لیے بہت ہی مضبوط ارادے کا انسان ہو، وہ بچ سکے تو بچ سکے، ورنہ بچنے کے امکانات بڑے بلیک ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس قسم کی کسی بھی اٹیمپٹ سے دور رہے. ایک اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم نادانستہ طور پر دوسروں کو بلیٹل کر لیتے ہیں یا انہیں رن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک سر. اس راہ میں، درویشی کی راہ میں انسان یہ کام نہیں کرتا، اس سے دور رہتا ہے. بالکل ٹھیک سر. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کو چھوٹا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹلی چاہ ہم یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا لمبا نظر آئے، اونچا نظر آئے. ٹھیک سر. تو ایک سلسلہ ملتا ہے، اسے سلسلہ ملامتیہ کہتے ہیں. کئی نام ہے سر. بابا بلے شاہ بھی ایک ایسے فیز سے گزرے جس میں ملامت کا دور ہے سر. شاہ حسین بہت بڑا نام ہے سر، عالم دین تھے اور اس کے بعد ملامت کا دور بھی آ جاتا ہے اور ایک شہرت کے بعد شدید کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے سر. رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وہ دور ہے جب آپ عالم دین تھے، اس کے بعد شمس کی تلاش میں نکلے تو گرد چھانی. سر یہ سلسلہ ملامتیہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک اپنی چوائس ہے؟ کیا حالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو کچھ دین ہمیں کہتا وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں برے الفاظ نہ کہو. ٹھیک ہے سر. یہ ایک بڑی سمپل بات ہے. سلسلہ ملامتیہ کے جو پیروکار ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہوں گا تو میرے اندر تکبر نہیں آئے گا. تکبر سے دور رہنے کے اور بہت سے طریقے ہیں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تعریف سے دور رہے انسان، تکبر سے بچا رہتا. جہاں ہمارا نفس ہمیں
اکساتا ہے اس بات پہ کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو تو لاہور پڑھ لے آدمی. لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو روحانیت کی راہ پر چلنے والے جو اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں نہیں، لیکن میری اپنی سمجھ کی حد تک تو یہ ہے کہ دین نے منع کیا کہ اپنے بارے میں برے، حدیث ہے کہ اپنے بارے میں برے الفاظ نہ کہو. تو میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں جو اس پر کوئی رائے دے پاؤں. یہ میرے ذاتی ویوز ہیں، تو ان سے دور رہنا بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلانا ہمارا حاسد ہے تو اس سے بچنے کی تدابیر بے شمار ہیں. 2 صورتیں ہیں، ناس فلک وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے اس میں حسد ہے، جو کہ بڑا فطرتی ہے کم یا زیادہ، اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ وہ حاسد ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ انسان جب تک اپنے دل کو ان 10 آلائشوں سے پاک نہ کر لے اس میں رب نہیں رہ سکتا، کیونکہ رب بڑا پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ جگہوں ہی پہ رہے گا. تو ان 10 آلائشوں میں سے ایک آلائش حسد بھی ہے، ٹھیک سر، حرص بھی ہے، غصہ بھی ہے، کینہ بھی ہے. ٹھیک سر. تو یہ حسد کو پھر ایک کانشیس ایفرٹ کی جانی چاہیے اچھا، کہ میں اس کو دل سے نکال لوں. ٹھیک سر. اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سیلف سجیسشن کے ذریعے یہ سمجھاتا رہے کہ میں کسی کی کامیابی پر اگر حسد کر رہا ہوں تو اس سے اس کی ترقی کی راہ نہیں رکے گی، اس کی مقبولیت کی راہ نہیں رکے گی، ٹھیک سر. اس کا جو اوپر چڑھنے کا سفر ہے وہ نہیں رکے گا، صحیح. سوائے اس کے صحیح. کہ میں لوگوں کی نظروں سے گرتا جاؤں. کیونکہ جب میں کسی سے حسد کروں گا ٹھیک ہے. تو پھر میں اس کی برائی بھی بیان کروں گا ہر جگہ. صحیح. تو جتنے سمجھدار پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں سر. وہ جب مجھے کسی سے حسد کرتے دیکھیں گے تو میری پوزیشن ان کے ساتھ زیرو ہو جائے گی. تو در حقیقت جب میں حسد کروں گا کسی سے تو میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں گا. صحیح. تو جب مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں اپنی ذات کو نقصان دے رہا ہوں، صحیح. میرا اپنا امیج ٹارنش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سر. یہ درویشوں کے ڈیروں پہ حسد نکل جائے گا. اسائنمنٹس ملتی ہیں، جھوٹے برتن دھونے کی، جوتیاں سیدھی کرنے کی، چاول بانٹنے کی، پلیٹوں میں سرو کرنے کی. مختلف جگہ پہ میں نے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا کیا. اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ڈرل ہے جو آپ نے ریفر کیا، جی سر. یہ ڈرل کسی بھی درویش کے ٹھکانے پر شروع ہوتی ہے سر کے بال اس طرح سے صاف کرانے سے. ٹھیک سر. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ آتا ہے کہ انٹرنس پہ بیٹھ جاؤ، ہر آنے والے کہ جوتے جو اتارے ہو اس کو صاف کرو اور باہر کے طرف رخ پھیر کے رکھ دو تاکہ جب وہ اندر سے آئے تو اس کو دقت نہ ہو. جب انسان یہ کر لیتا ہے ایک لمبا عرصہ، تو وہ جو اندر فقیر بیٹھا، درویش بیٹھا، جس کا وہ ٹھکانہ ہے، وہ واچ کر رہا ہوتا ہے انسان کے چہرے کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں کو. جب اس کا یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ آنے والے مہمانوں کے جوتوں کو صاف اور ان کو ترتیب سے رکھنا بالکراہ نہیں کر رہا، اس میں کراہت سے نہیں کرتا وہ، ٹھیک ہے سر. بلکہ اب یہ دل سے کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے، تو پھر وہ یہاں سے اس کو ہٹا کے
لوگوں کے سامنے سے ان کے جھوٹے برتن اٹھانے کی ڈیوٹی پہ لگا دے گا. ٹھیک ہے سر. تو جب وہ کوئی وہ ڈیوٹی کر رہا ہوگا تو فقیر جس کا وہ ٹھکانہ ہے وہ اس کو واچ کرتا ہے، اس کے فیس کو، آنکھوں کو، اس کی باڈی لینگویج کو. تو جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے برتن اب اسے اٹھاتے ہوئے کوئی حد تک محسوس نہیں ہو رہی، خوشی سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے سر. تو اس سے اگلی ڈیوٹی لگا دے گا کہ کھانا سرو کرو لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس سے آگے پھر جو آخری اور بڑی اعلیٰ ڈیوٹی گنی جاتی ہے، اعزاز، وہ ہے لنگر تقسیم کرنے پہ بٹھا دے گا اسے. ٹھیک ہے سر. یہ جتنا پروسیس ہے یہ سارا، جی. یہ اصل میں اس کی انا کو کچلنے کا ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے ہم تکبر کہتے ہیں، جی سر. یہ انا بھی ویسی ہی خطرناک ہے. دنیا میں جتنے لڑائی جھگڑے دنگا فساد چل رہے ہیں ان میں آپ دیکھیے 99% معاملات انا کے ہیں. کہیں 1% آپ کو اصول پر لڑائی ملے گی. اصول پر لڑائی نہیں ہم دیکھتے، زیادہ سب انا کا جھگڑا ہوتا ہے. میری آپ سے شکایت ہی یہ ہوگی کہ میں آیا شاہ صاحب کے پاس، شاہ صاحب نے کھڑے ہو کے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اور ڈھیلا پن سے ہاتھ ملا لیا. اب مجھے آپ سے یہ گلہ شکوہ شروع ہو گیا. ٹھیک سر. یہ میری انا ہے جو مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. صحیح. مجھے یہ شکوہ ہو جائے گا کہ شاہ صاحب مجھے دروازے تک چھوڑنے نہیں آئے. وہ تو اس سنت پہ ہی عمل نہیں کرتے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر آئیں. ٹھیک سر. اب وہ میں آڑ لے رہا ہوں گا سنت کی، در حقیقت میری انا ہرٹ ہو رہی ہے صحیح. کہ مجھے اہمیت نہیں دی. تو یہ جھگڑے ہیں سارے انا کے. فقیر اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے اندر سے اس کی انا کو نکال دیا، اس کی انا کو کچل دیا میں نے، تو اس کے لیے رب کے قریب جانے کا سفر بڑا آسان ہو جائے گا. آج لوگ Otherwise کی خامیوں کو عیاں کر دیتے ہیں چراہوں میں. سوشل میڈیا نے عمل بڑھا دیا. پردہ داری کتنا ضروری ہے، اور درویشی اور فقیری میں، کیونکہ سر آپ کا ایک بڑا اللہ نے آپ پہ عنایت یہ کی کہ لوگ آپ کے سامنے اپنا دکھ تکلیف یا کمزوری بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ کی ایک بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ کہیں پھر ایکسپوز نہیں ہوتی. پرانا آپ سے محبت کا تعلق ہے، تو یہ ہم بڑے معترف ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایک عمل ہے پردہ داری. پردہ داری کیوں ضروری ہے؟ کیسے کسی کو سکھایا جا سکتا ہے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے سر اس موقع؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین ہم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اب دو چیزیں ہمیں مل گئیں. ایک قرآن ملا، حدیث ملی، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یہ ہمیں ملی. قرآن کتاب ہے. اس کتاب کی ایکسپلینیشن کی ہمیں جگہ جگہ ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے سر. ہمیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے دقت آئے گی. صحیح. تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے، سنت ہے، سیرت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے. وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو دین ہمارا یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب کی کرید میں نہ پڑیں، کسی کا عیب بیان نہ کریں. ٹھیک سر. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی معنی نہیں ہے وہ. اگر ایک مسلمان کے ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان کی جان کو
یا اس کے مال کو ایذا پہنچے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک سر. اب یہاں تک تو منع کر دیا ہے. تو جب ہم کسی کا عیب کہیں بیان کر رہے ہیں، صحیح. ہم اصل میں اس کی عزت پر اٹیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے اسے گرا رہے ہیں، یہ اس کو ہم سے نقصان پہنچ رہا ہے. حدیث یہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، ٹھیک سر. اور دوسری حدیث ہے کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوف زدہ رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. تو جب ہم لوگوں کی عیب اچھالتے ہیں تو وہ ہمارے شر سے خوف زدہ رہتے ہیں. پھر تو دین تو ہمارا منع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، صحیح. لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو یہ سنت رب ہے. صحیح سر. تو اس پہ مسلمان تو بہت محتاط ہوتا ہے صحیح. کہ میری زبان سے، میری کسی فعل سے کسی انسان کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، ٹھیک سر. اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑا محتاط ہے مسلمان، صحیح. وہ کسی کا عیب بیان نہیں کرتا. ٹھیک سر. جھوٹی تعریف نہیں کرے گا مسلمان، خاموش ہو جائے گا. اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب ہے. اگر آپ جیسے انسان سے کوئی پوچھے کہ جی یہ سرفراز شاہ صاحب تو بہت آوارہ آدمی ہے، قاسم شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ جی سرفراز صاحب واقعی آوارہ آدمی ہے، تو جواب قاسم صاحب یہ دے دیں گے کہتا میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک. خاموشی اختیار کر. آدمی کی عزت بچ گئی. صحیح سر. لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے کہ ہماری پاس ٹائم ہابی ہی یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کے کمزوریوں اور ان کے عیبوں کو میرا آخری سوال یہ سر محفل اچھالتے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ اسے قبولیت کا شرف بخش دیا گیا؟ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سرشاری پیدا ہوتی ہے. ٹھیک سر. تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. صحیح. یہ اندر ہی سے آواز آ جاتی ہے. ٹھیک سر. فقیر سے جب بھی آپ ملیں گے، جہاں بھی ملیں گے، کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ملیں، آپ فقیر کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے، مسکراتا وہ دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بناوٹی مسکراہٹ ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے خوش ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، ٹھیک. ہر ایک میں پیار بانٹتا ہے. صحیح. جو وہ پیار بانٹ رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کو خود خوشی مل رہی ہے. صحیح. کیونکہ جو اندر کی خوشی ہے صحیح. وہ دینے سے حاصل ہوتی ہے، لینے سے نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک بہت سمپل بات ہے، صحیح. سمپل پرنسپل. صحیح. تو یہ جو مسکرا کر ہم کسی سے ملتے ہیں یہ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں، خوشی ہمیں ملتی ہے. جس کو ہم عزت دے رہے ہیں اس کو تو جو ملے گی سو ملے گی. انسان کو خود بڑی خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو فقیر دینے میں یقین رکھتا ہے، لینے میں یقین نہیں رکھتا. اس لیے کا وہ وقت ہے اور آپ کی پکار، تہجد میں دعا اور وہ جو نالہ ہے نیم شب کا، اس کا جواب آتا ہے. شاعری میں بھی ہے، درویشوں فقیروں نے بھی کہا ہے. وہ جواب کس شکل میں آتا ہے؟ کیا آواز آ جاتی ہے؟ کیا خیال آ جاتا ہے؟ دیکھیے وہ تو بڑے اونچے مقام کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب اس طرح سے آئے کوئی. وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک سرشاری، اس کا صحیح میرا خیال لفظ اس کے لیے سرشاری ہے، ٹھیک ہے سر. اور ایک خوشی اور اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اور وہ جو تہجد کا ٹائم آپ کہہ رہے ہیں
وہ اصل میں بڑے سکون کا ٹائم ہے. وہاں ڈسٹریکشنز نہیں ہیں. پورے گھر میں ایک آدھ آدمی ہی تہجد کے لیے اٹھے گا. صحیح. تنہائی ہے, خاموشی ہے, سناٹا ہے. اس میں جب انسان رب کو پکارتا ہے تو اس کی آواز پھر بڑی دور تک جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو خوشی اور سرشاری حاصل ہوتی ہے. اچھا سر, بڑے لوگ اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے وسائل, چیزیں, پراپرٹی, وہ اپنی ول لکھواتے ہیں. کیا ول لکھوانی چاہیے, نہیں لکھوانی چاہیے؟ نہیں, بالکل لکھوا دینی چاہیے کہ جو کچھ میرے مرنے پر میں چھوڑ کے جاؤں گا اس کو اس انداز میں تقسیم کر دیا جائے. اب پھر اس کے کئی معیار نکل آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے, وراثت سے چلی آ رہی ہے وہ چیز, یا اس نے اپنی قوت بازو سے پیدا کی ہے. ٹھیک سر. جو وراثت سے چلی آ رہی ہے وہ تو سیٹ فارمولا اس کے اندر انسان کو جو اس نے خود پیدا کی ہے, اس پہ بھی تلقین یہ ہے کہ جو شریعت نے وراثت کا اصول بنایا ہے اسی کے مطابق تقسیم کر دی جائے, اور اس میں اس اصول کو مد نظر رکھا جائے اور انصاف کو مد نظر رکھا جائے. تو ول لکھوا دینی چاہیے. جھگڑے اٹھتے کیوں ہیں؟ میں نے دیکھا سر کورٹس میں, فیملی کورٹس میں بھرمار ہے. بچے بچوں سے, بھائی سے لڑ رہے ہیں, ماں سے لڑ رہے ہیں. مطلب ایک دفعہ تو شاید سے بڑی تکلیف والا منظر تھا کہ ایک بچہ اپنی ماں پہ پرچہ کروا رہا تھا, اور وہ وجہ یہ تھی کہ وقت پہ. اس کی کیا وجہ ہے سر کہ آخر تک لوگ چیزوں کو پکڑے رکھتے ہیں, ان سے تقسیم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے, ہم کسی سے بھی بات کریں گے کہ بھائی آپ کی والدہ ہے, تو یہ مکان کے ایک حصے کے لیے آپ اپنی والدہ پر پرچہ کرا رہے ہیں, تو ایک جواب سٹریٹ ہمیں سننے کو ملے گا کہ یہ وہ میرا حق ہے, میں حق کیوں چھوڑوں. ماں کا بھی تو کئی حقوق ہیں آپ پر, صحیح, وہ تو ادا کیجئے پہلے آپ. صحیح. تو جب آپ کی والدہ نے تمام تکلیفیں اٹھائیں آپ کو جنم سے دینے سے لے کے آپ کے جوان ہونے تک, اور اس نے کبھی یہ امید نہیں لگائی تھی کہ میں آپ پہ پرچہ کٹا دوں گی اگر آپ نے میرا حق ادا نہ کیا تو. ٹھیک ہے, حق کے لیے لڑنا چاہیے انسان کو, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میری والدہ فار اینی ریزن اسے چھوڑ دیجیے, وہ جائیداد میں حصہ نہیں دے رہی ہیں یا جو اثاثہ چھوڑا ہے میرے والد نے اس میں حصہ نہیں دے رہی ہیں, تو میں یہ دیکھ کے کہ والدہ ہیں, ان کی تو غلط بات کو بھی مجھے غلط نہیں کہنا چاہیے, خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر والدہ نے آپ سے کہا کہ اس کام کو ایسے نہیں ایسے کرو, اب جو ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, آپ کی سمجھ اور دانش ہے, وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کرنے سے نقصان ہوگا سراسر. لیکن آپ اس نقصان کو ڈیلیبریٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کوئی نہیں, والدہ نے کہا ہے, میں نقصان برداشت کر لوں گا, ایسے ہی کروں گا. یہ بہت لوگوں کا تجربہ ہے کہ جس میں شور شاٹ نقصان تھا, رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اسے فائدے میں بدل دیا. تو اگر ہم یہ دیکھ کے کہ یہ والدہ ہے یا احترام کا مقام ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں کہ والدہ کا احترام قائم رہے, اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے اس سے زیادہ دے دے گا. بہن بھائی ہیں, آدمی اگر یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ تو جائیداد ہے, پیسہ ہے, خرچ ہو جائے گا کل کو, لیکن یہ بہن بھائی ہیں, تو اگر میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دوں کہ ہمارے درمیان فساد نہ ہو,
تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے دے گا، صحیح. تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے.